أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ التوبہ کا یہ آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 16، جو جملہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یا ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ التوبہ کا خلاصہ فرمایا اور سورۃ التوبہ میں جتنے اہم مضامین گزر چکے ہیں ان کا اشارہ فرمایا۔ پھر آخری آیت قرآن مجید کی عظیم الشان آیات میں سے ہے، اپنے معنوں کے اعتبار سے، اپنے مفہوم اور اپنے مقصد کے اعتبار سے اور ہماری عملی زندگی پر اس کا جو اثر پڑتا ہے اس اعتبار سے انشاءاللہ اس آیت تک پہنچیں گے، اور جب اس آیت تک پہنچیں گے تو اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ سورۃ التوبہ کا ایک عطر نچوڑ جیسے ان آیتوں میں آ رہا ہے، خلاصہ جیسے کہ ان آیتوں میں آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو سورۃ التوبہ کا آغاز یاد ہوگا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اعلان کر دیا جائے، اے نبی آپ یہ اعلان کروا دیں کہ اللہ تعالیٰ اہل شرک سے بری ہے، لا تعلق ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ بیان کیا گیا کہ حدود حرم میں اہل شرک کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ناپاک ہے، ان کا عقیدہ ناپاک ہے۔ اور ضمنی احکام بھی آ گئے کہ 4 مہینے ابھی ان کو رہنے کی اجازت ہوگی، اور 4 مہینے کے اندر اندر ان کو یہ پاک حدود حرم شریف کے چھوڑ دینا ہوگا۔ ہاں، ان میں سے کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا چاہتا ہے، اس پر غور و فکر تدبر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک مدت مقرر کی جائے گی کہ اس مدت میں وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لے۔ اگر وہ ایمان قبول کرتا ہے فبیہا، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر ہی جینا چاہتا ہے، باغی بن کر زندہ رہنا چاہتا ہے، تو فسیحوا فی الارض، گھومو زمین پر، جہاں چاہے رہو بسو، مرنے تک تو تم کو مہلت ہوگی، لیکن حدود حرم میں کفر کے ساتھ ہم تم کو جینے نہیں دیں گے۔ یہ وہ حرم شریف ہے جس کو
اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے آباد ہی کیا تھا اللہ کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے لیے رکوع کے لیے، سجدوں کے لیے، طواف کے لیے، اعتکاف کے لیے، تو لازمی بات ہے جو سرزمین وقف کر دی گئی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس میں اللہ کی بغاوت کو کیسے گوارا کیا جائے گا۔ اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو اہم ترین معاملہ اٹھایا وہ غزوہ تبوک کا، جس میں کہ سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ تبوک کے مقام پر، اور یہ اعلان پچھلے اعلانات کے مقابلے میں یکسر مختلف تھا، بالکل الگ تھا۔ پچھلے اعلانات میں اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو سفر کرنا ہے، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے چلے، یہ اعلان فرماتے تھے۔ یہ اعلان فرماتے تھے خطرہ ہے، دشمن سے بھیڑنے کا امکان ہے، جو ہمارے ساتھ دینا چاہتا ہے وہ چلے۔ مشورہ فرماتے تھے، میٹنگ فرماتے تھے، لیکن اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ نہیں فرمایا، اور اس بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ تبوک تک جانا ہے، کئی 100 کلومیٹر کا سفر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرمایا بہت بڑا دشمن ہمارا انتظار کر رہا ہے، اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے وہ مدینہ منورہ کو تہس نہس کر دے گا۔ یہ فرما دیا کہ یہ روم کا لشکر ہے، یہ سپاہی ہے، 1 لاکھ کی تعداد میں ہے، خبریں مدینہ منورہ آ رہی ہیں کہ کیسا ان کا اجتماع ہو رہا ہے، کیسے ان کی گیدرنگ ہو رہی ہے، کتنے خطرات ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمانے کے بعد حکم دیا کہ ہر شخص کو نکلنا ہے۔ ہر وہ شخص جو سفر پر قادر ہے، بوڑھا نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، صحت مند ہے، لڑنے کے قابل ہے، اس کو نکلنا ہی نکلنا ہے فرمایا۔ اب اعلان کر دینے کے بعد سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جھوٹی معذرتیں کی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں عذر لنگ، بلا وجہ لنگڑے ہونے کا عذر انہوں نے پیش کیا، ہم نہیں آ سکتے، ہمارے گھر میں یہ پریشانی وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام ہوتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس نہیں فرمایا، گھر کے حالات جا کر تحقیق کرو اور ایسا کرو، نہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہری طور پر جو عذر کر رہا ہے اس کا عذر قبول کیا جائے گا، باقی معاملہ اللہ کے سپرد، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب فیصلہ کن موڑ تھا۔ پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا، اور کچھ لوگ مدینہ منورہ میں بچے رہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ میں بچے رہے ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، یہ منافق ہے، اور فرمایا کہ ان کا عذر مت قبول کیجئے، اور فرمایا کہ یہ مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور یہ فرمایا ان کے لیے آپ دعائے مغفرت نہ کریں، فرمایا ان کے صدقات آپ قبول نہ کریں، اور فرمایا آئندہ کے لیے اعلان کر دیجئے کہ جب کبھی ہم نکلیں گے تم کو ساتھ نہیں لے کر چلیں گے۔ یہ اعلان کر دیا گیا، ساری چیزیں سورۃ التوبہ میں گزر گئی۔ البتہ کچھ سیدھے سادے لوگ جو ایمان والے تھے، مخلص تھے، اور منافقین کے زمرے میں وہ نہیں تھے، وہ بڑے امتحان میں پڑے۔ 10 لوگ تھے جس میں سے 7 لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے مختلف ستونوں سے باندھ ڈالا اور کہا جب تک کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، معاف نہیں کیا جائے گا، ہم ایسے ہی کھڑے کھڑے مر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کی رسیاں کھول دی جائیں۔ 3 نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اعتراف کیا، اے اللہ کے رسول، غلطی ہوئی، صحت بھی اچھی تھی، کھاتا پیتا بھی تھا، میں ہر حال میں مجھے نکلنا چاہیے تھا، سستی ہوئی، غلطی ہوئی، میں غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ان سے بات چیت بند کر دی جائے اور ان سے تعلقات ختم کر دیے جائے۔ 50 دن ان کا بائیکاٹ ہوا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ ان تینوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو توبہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، حمد و ستائش کرو، اس کے لیے سجدے کرو، اس کے لیے سفر کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ یہ ساری چیزوں کا تذکرہ، وہ صفات جو انسان کو کامیاب کرتی ہیں،
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دے دی گئی. اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بعض ایسے نیک لوگ بھی مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے جو بڑے بھلے تھے، نیتیں ان کی ساتھ چلنے کی تھی، لیکن کسی شدید مرض کے وہ شکار ہو گئے تھے، کوئی ایسی مصیبت میں پھنس گئے تھے جس کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے. ان کو خوشخبری دے دی گئی کہ مسلم لشکر جہاں جہاں سے گزرا، کسی چڑھائی پہ چڑھا ہو، کسی نشیب میں اترا ہو اور ان کے پیر میں کانٹا چبھا ہو یا وہ کسی آزمائش سے گزرے ہوں، وہ سب کا ثواب ان بیچارے معذوروں کو ملے گا. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر آپ کوئی دینی معاملات کے عادی تھے، رات میں تہجد پڑھنے کے آپ عادی تھے، لیکن شدید مرض ہے، نہیں اٹھ پا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا تہجد لکھی جائے گی آپ کے نام اعمال میں. کیوں؟ اس لیے کہ عذر نے آپ کو روک دیا، نیت تو تھی آپ کی، لہذا یہ اصول نازل کیا گیا. اب اس کے بعد سے اختتام میں دیکھیے، یہ جو ساری باتوں کو مختصر انداز میں میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، اس کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اے ایمان والو، جنگ کرو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہے، لگے ہوئے ہیں، متصل ہے، اور تم ان کے سلسلے میں اپنے دلوں میں سختی پاؤ. تمہارے دلوں میں ان کے سلسلے میں سختی ہونی چاہیے، اور جان لو اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے ساتھ ہے. یہ خطاب ہے صحابہ سے، اور یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم کو اطراف و اکناف کافر گھیرے ہوئے ہیں، ان سے تم کو جنگ کرنی ہے، جنگ کے سوا کوئی اور حل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوشش کی، سارے قبیلے ساتھ دیتے رہے قریش کے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوئی. دھیرے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کو کنٹرول میں کر لیا، حجاز کو قابو میں کر لیا. مدینے سے مکے تک کے حالات ٹھیک ہو گئے، تو اب چھوٹی چھوٹی سلطنتیں کھڑی ہو گئی. اب تک تو قبیلوں سے بھیڑ رہے تھے، اب سلطنتیں کھڑی ہو گئی. ایران نے کیا کیا آپ دیکھیں، روم نے کیا کیا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یمن کے بادشاہوں نے کیا کیا، قیصر و کسریٰ نے کیا کیا. تو یہ اطراف و اکناف جو لگے ہوئے تھے، وہ لوگ اب تک تو خبر نہیں لے رہے تھے، اہمیت نہیں دے رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے یہ عرب ہیں، بدو ہیں، اونٹوں کو چرانا ان کا معمول ہے، اس کے سوائے یہ اور کون سی بڑی خدمت کر سکتے ہیں، کون سا بڑا کام کر سکتے ہیں، کون سی بڑی مہم یہ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں. آپس میں یہ قبیلے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، بدو قسم کے قبیلے ہیں، یہ لڑتے رہتے ہیں. یہ کہہ کے یہ بڑی سلطنت انجان تھی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو مٹھی میں کر لیا اور قابو میں کر لیا اور ایک سلطنت کے طور پر نمایاں ہوئے، تو اب یہ ان کے کام کھڑے ہو گئے، یہ پریشان ہو گئے. انہوں نے اب اپنی چاقوؤں کو تیز کرنا شروع کیا مسلمانوں کے خلاف، اور کوشش شروع کی کہ پوری سلطنت تباہ کر دی جائے. چنانچہ روم کا پہلا حملہ تھا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی. سخت ترین سفر فرمایا، گرمی کا سفر، اور قلت الزاد یعنی برائے نام ساز و سامان، جنگی سامان بھی کم، سواریاں بھی کم، کھانے پینے کی چیزیں کم. اور آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ چلتے چلتے لشکر ایک مرحلے میں ایسے مقام پہ پہنچا جہاں کھانے پینے کی تقریباً چیزیں ختم ہو گئی، شدید فاقہ. اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سپاہی آتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ میں اونٹ کو ذبح کروں اور اس کے بعد سے ہم اس کو بھون بھون کے کھا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی حل ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول سواریاں ذبح ہوتی چلی جائیں تو پھر تو کچھ نہیں رہ جائے گا، کچھ اور کیا جائے. لہذا کیا کیا جائے؟ کہا اللہ کے رسول آپ ایسا کریں، یہ اعلان فرما دیں کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہے وہ حاضر کر دے. اعلان کر دیا گیا. ایک مٹھی کھجور کوئی لے کے آیا، کوئی ایک مٹھی چنے لایا، کوئی سوکھی ہوئی روٹی کے 2-4 ٹکڑے لایا. سب ایک بڑا سا دسترخوان جسے بچھایا گیا چمڑے کا، اس پر جمع کر دیا گیا.
कुल मिलाकर इतनी चीजें जमा हुई जिसमें शायद बमुश्किल 1 या 2 आदमी का पेट भर सके। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में रुजू होते हैं और मौला के दर में हाथ उठाते हैं और उससे कुछ कहते हैं। एक एक आदमी से कह दिया जाए वो आए और अपने खाने के लिए इससे ले ले। चुनाचे सारा लश्कर आया, हर सिपाही मुट्ठी भर भर के दोनों हाथों से उसमें से मिली हुई ये चीजें उठाता जाता और चलता चला जाता। पूरे सिपाही 30,000 उस दस्तरखान से उठाकर लेकर चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें जैसी की वैसी बाकी रही। ये वो बरकत थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े के तौर पर जाहिर हुई। तो ये सफर बहुत परेशानी का सफर था, लेकिन जब तबूक पहुंचे तो अल्लाह ताला ने लश्कर के दिल में ऐसा रोब डाला कि 1 लाख होने के बावजूद भाग गए। 1 लाख होने के बावजूद आप सोचिए कि भाग गए। तबूक का मैदान साफ था, लेकिन ये मुहिम बेकार नहीं गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क़याम किया और जो करीब करीब छोटे छोटे किले थे वहां हजरत उमर, हजरत अली और दीगर और सहाबा को 10-10, 20-20, 50-50 की शक्ल में भेजा और कहा कि उनसे कहा जाए कि उन्होंने दुश्मन की क्यों मदद की। अगर आइंदा दुश्मन की मदद करेंगे हम उनको खाड़ के फेंक देंगे, खिला खत्म कर देंगे। लिहाजा मुआहिदा लिखो, आइंदा हम आपके मदीने मुनव्वरा के किसी दुश्मन की मदद नहीं करेंगे। मुआहिदे हो गए, एक तरह से ये पूरी सरहद काबू में आ गई। तो बहुत बड़ा फायदा हुआ उसका। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मुआहिदे हुए, वापस लौट आए। वापस लौट आने के बाद मालूम हुआ कि रोम ने दूसरी तरफ से हमले का इरादा किया है। अब इधर से तो मायूस हो गया। इसमें यहाँ के जितने अरब कबीले थे उन लोगों ने, अरब वादे के बड़े पाबंद होते थे, उन लोगों ने वादा कर लिया हम दुश्मन की मदद नहीं करेंगे। लिहाजा रोम ने सोचा, और उस जमाने में अगर इलाके के लोग मदद न करें तो लश्कर कुछ नहीं कर सकता था, ना पानी देंगे वो, ना रहने देंगे, ना खाने देंगे। आज भी इलाके के लोग मदद ना करें तो ना अमेरिका कुछ कर सकता है, ना उनके अब्बा कुछ कर सकते हैं। तो इलाके के लोग मुनाफिकत करते हैं, मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो वहां से आके यहाँ हालात बदलते हैं। लिहाजा जब रोम ने देखा कि इधर दाल गलने वाली नहीं है तो दूसरी तरफ से हमला किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया। एक लश्कर तैयार किया और अजीब व गरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामला फरमाया। लिखाओ नाम उसमें, सबने लिखा दिया। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, बड़े बड़े काबिर सहाबा, यहाँ तक कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जलीलुल कदर कमांडर भी, हजरत खालिद बिन वलीद भी इस्लाम कबूल कर चुके। सब समझ रहे थे कि अमीर लश्कर किसको बनाएंगे, तो फरमाया अमीर लश्कर वो होंगे उसामा, 17, 18, 19 साल का नौजवान, और आम तौर पर अरब जिनके बारे में समझते थे गुलाम का लड़का। लोगों ने कहा बड़े बड़े लोग हैं अल्लाह के रसूल, उसामा लश्कर के अमीर होंगे? कहा उसामा अमीर होंगे लश्कर के, और जिनकी आस्तीनों में जाहिलियत का सांप है उनको निकाल कर फेंक देगा, निकाल कर फेंकने लड़का सबकी क़यादत करेगा, और जिनको इस लश्कर में जाना है वो उसामा के मातहती में जाएंगे, वरना घर में बैठे रहो। फरमाया हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर लश्कर बनाया। हजरत उसामा कौन है आप जानते हैं ना? हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जरा काले कलोटे थे, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते थे, ये भी एक बात याद रखी जाए। और हजरत उसामा उन्हीं के बेटे थे, तो लोग जरा गुलाम के लड़के हैं, गुलाम के लड़के, ये जहन में आता था, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उनको आजाद किया था। अगरचे कि वो गुलाम नहीं पैदा हुए थे, लोगों ने उनको डाकू, उन पर डाका डाल के काफिले पर उनको बेच डाला था। इस तरह से बिकते हुए वो मक्के मुकर्रमा अल्लाह के रसूल की खिदमत में पहुंचे। ये हजरत उसामा को अमीर लश्कर बना। जैश उसामा तारीख इस्लामी का मशहूर लश्कर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, जो खुद बहुत बड़े आलिम हैं, सहाबा में जो उलमा थे 4 उलमा, उनमें से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं। इनको आबादिले अरबा कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, उनमें से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत बड़े मुहद्दिस, समझ लीजिए अकाबिर सहाबा में। वो हजरत उमर से कहते हैं अब्बा आपने उसामा को खूब अच्छा दिया, माल गनीमत और बहुत अच्छी चीजें दी, और हम लोगों को आम लश्कर के मुताबिक मिला है, जैसे सबको मिला है वैसे ही हमको मिला है।
تو حضرت عمر کہتے ہیں، کون کہہ رہا ہے یہ وہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے تو عمر بن سکتا ہے۔ وہ عمر کہتے ہیں جی ہاں میں نے اسامہ کو بہت دیا، اس لیے کہ تجھ سے زیادہ اسامہ اللہ کے رسول کو محبوب تھا، اور تیرے باپ سے زیادہ اسامہ کے والد اللہ کے رسول کو محبوب تھے۔ یعنی حضرت عمر اپنی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے والد حضرت عمر ہی تو ہوئے، تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم سے زیادہ محبوب اسامہ تھے اللہ کے رسول کو، اور تمہارے والد سے زیادہ محبوب اسامہ کے والد تھے اللہ کے رسول کو، اسی لیے میں نے زیادہ ان کو دیا ہے۔ تو یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ گئی، بگڑتے بگڑتے آپ جانتے ہیں 12 ربیع الاول کی تاریخ پہنچ گئی، دوشنبے کا دن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جیسے لشکر جا رہا تھا جائے گا۔ لوگوں نے کہا اتنا بڑا لشکر، یہ مدینہ منورہ سے 7-8 ہزار لوگ نکل جائیں گے، مدینہ منورہ کا تحفظ کا مسئلہ ہے، خالی ہو جائے گا مدینہ، مدینے پہ حملے ہو جائیں گے، لہذا حضرت عمر کو سفیر بنایا گیا کہ آپ ریپرزینٹ کریں ہم کو، امیر المومنین حضرت ابوبکر سے جا کے گفتگو کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں حضرت ابوبکر کی خدمت میں اور کہہ رہے ہیں امیر المومنین آپ نے جو فیصلہ فرمایا کہ اسامہ کا لشکر جائے گا تو مدینہ تو خالی ہو جائے گا، مدینہ تو خالی ہو جائے گا، دشمن حملہ کر سکتا ہے، یہ اطلاع عام ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے، دشمن جانتا ہے کہ اللہ کے رسول اب ہمارے درمیان نہیں ہے، خطرہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے سینے پہ ایک ہاتھ رکھا تیزی سے اور کہا جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، کہ عمر تم دور جاہلیت میں تو بہت بڑے سورما بنتے تھے، اسلام میں آ کے دبلے پڑ گئے، ہلکے پڑ گئے، نرم پڑ گئے، خوار کمزور ہو گئے اسلام میں آ کر۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کیسا لگا جیسے میرا سینہ کھل گیا۔ پھر فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول نے جو ارادہ فرمایا تھا وہ نافذ ہو کر رہے گا، اگرچہ کہ مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اللہ کے رسول کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، لشکر جائے گا۔ لہذا حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بالکل مطمئن ہو گیا کہ اب یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ ہے اور یہ ہونا ہی ہے۔ لیکن جب باہر نکلا تو لوگوں نے کہا کم سے کم آخری درجے کی بات اتنی کر لی جائے کہ حضرت ابوبکر خود نہ جائیں۔ پھر حضرت عمر آئے، کہا کہ آپ کم سے کم نہ جائیں امیر المومنین، آپ تو مدینے میں رہے فیصلہ کر سکیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اس پہ میں غور کر سکتا ہوں، اس پہ میں غور کر سکتا ہوں۔ لیکن جب لشکر جانے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کی سواری کی نکیل پکڑ کر مدینہ منورہ کے باہر تک آتے ہیں اور باہر آ کے رخصت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا لشکر ہے، اللہ کے رسول نے اس کو مرتب کیا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو تیار کیا تھا، مجھے بھی ایک سپاہی کی حیثیت سے جانا چاہیے تھا لیکن حالات بدل گئے، مدینے میں رہنا میرا زیادہ اہم ہو گیا، اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں کم سے کم چاہتا ہوں کہ مدینے کے باہر تک اس کو رخصت کروں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انشراح ہوا تھا وہ انشراح اللہ کی جانب سے تھا کہ جب حضرت اسامہ کا لشکر نکلا اور مدینے سے 10-12 ہزار سپاہیوں کا ایک لشکر جا رہا ہے تو دشمن اس کی جان نکل گئی کہ اب بھی مدینے میں اتنی جان ہے، کتنے بڑے بڑے لشکر نکل رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ کہ مدینے میں بہت سپاہی ہیں، مدینے میں بہت سپاہی ہے، اس کو بری نگاہ سے بھی نہ دیکھو، لہذا دبک کے بیٹھ گئے اپنے اپنے مقام پر۔ یہ اثر پڑا، یہ روک پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو جاری کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نافذ کرنے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انشراح دیا۔ اب اس کے بعد سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، لہذا حضرت عمر نے جو قریب ترین بڑے کافر تھے جنہوں نے جینا حرام کر دیا تھا، خیبر والے، ان کی خبر لی۔ ان کی خبر لینے کے بعد جو مستقل سلطنت بدتمیزی کر رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مذاق اڑا رہی تھی مسلمانوں کا اور کہہ رہے تھے یہ اونٹ کے چرواہے، یہ کیا کر لیں گے ہم دیکھتے ہیں، وہ ایران، اس ایران کو حضرت عمر نے وہاں کا کایا پلٹ دی،
حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے وہاں پہ لشکر بھیجا گیا، اور اس کے بعد سے جب ایران قابو میں آ گیا تو پھر حضرت عمر نے مصر کو کنٹرول کر لیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب، اللہ کا حکم صحابہ نے کیسے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو تم سے جو ملے ہوئے ہیں، جو سرحدیں چمٹی ہوئی ہیں، ان کافروں سے تم قتال کرو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، غلظہ سے ہمارے پاس اردو میں ایک لفظ آیا ہے غلیظ، لیکن غلیظ کے معنی بڑے غلیظ ہو گئے، پتہ نہیں کیوں۔ عربی میں اس کے معنی ویسے نہیں ہیں۔ عربی میں غلیظ، غلظہ یا جو بھی اس روٹ ورڈ سے لفظ آئے گا تو اس میں صرف سختی کا ترجمہ کیجئے گا، سخت۔ غلاظت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، غلاظت اردو میں آئی ہے، کیسے آئی پتہ نہیں، ایران سے ہو کے آ گئی ہوگی، ورنہ عربی میں کیا ہے، غلیظ معنی سخت، غلظہ معنی سختی۔ لہذا فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اپنے دلوں میں تم ان کے سلسلے میں سختی کو پانا چاہیے، نرمی نہیں۔ اگر نرمی کرو گے تو یہ سلطنتیں تم کو ہڑپ کر جائیں گی۔ یہ روم کی، ایران کی وہ تہذیبیں ہیں جو کسی تہذیب کو پنپنے نہیں دیتی تھی، ترقی نہیں ہونے دیتی تھی۔ جہاں کوئی نئی تہذیب پنپنے لگی اس پر حملہ کیا، اس کو ہضم کر لیا، ہڑپ کر لیا، وہ تہذیب ختم ہو گئی۔ لیکن اسلام کا جب بول بالا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو نرمی کرو گے تم کو یہ ہڑپ کر جائیں گے۔ ایرانیوں نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، آگ کی پوجا کو بچانے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن حضرت عمر نے اتنی سختی کی، ذرہ برابر رعایت نہیں کی، اسی لیے تو حضرت عمر سے بہت چڑھتے ہیں وہ لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے درمیان آگ کو بجھا دو، جلدی نہ رکھو۔ اب وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم آگ لے کے بھاگے اور گجرات لے کر آگے، لہذا آج تک وہ آگ زندہ ہے، جل رہی ہے، بیچ میں کوئی نہیں بجھا سکا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ان کی آگ کو بجھا دیا گیا تھا۔ یہاں انڈیا کے 200-300 سال کے بعد ایک نئی آگ جلائی انہوں نے جو گجرات میں جل رہی ہے۔ زردشت یہ سمجھتے ہیں کہ آگ خدا ہے، آگ شر کا خدا ہے اور اس کو ہمیشہ جلنا چاہیے، وہ بجھ جائے گی تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ لہذا ایران میں آتش کدا تھا بہت بڑا، اور وہ کہہ رہے تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ یہ روز اول سے یہ آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بجھوا دیا ہے، قصہ ہی ختم کر دیا۔ اب وہاں سے چھوٹا سا گروپ بھاگا، پورے تو اسلام قبول کر گئے لیکن ایک چھوٹا سا گروپ بھاگا، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، فارسی آپ نے سنا ہوگا، وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آگ لے کر بھاگے اور بھاگتے 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 آئے انڈیا میں اور اس کو انہوں نے باقی رکھا۔ لیکن آپ سوچئے 200-250 سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، کہاں کی آگ رہی ہوگی اور کہاں کا وہ عبادت خانہ۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے بعد میں یہاں دیکھا مشرکانہ ماحول ہے، یہاں پہ آگ کی پوجا کی اجازت ہے، تو پھر دھیرے دھیرے انہوں نے یہاں پہ اپنی آتش کدا کی مندر بنا لی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر حضرت عمر اور صحابہ یہ سختی نہ کرتے جس کا اللہ نے حکم دیا تو اسلام کو ہڑپ کر گئے ہوتے، آج آپ تک اسلام نہیں پہنچا ہوتا۔ لہذا شروع میں بڑی سختی کی گئی، وہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اگر شروع میں رو رعایت میں چلتا معاملہ تو کہاں کے اسلام کو ختم کر دیا گیا ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اس سلسلے میں اپنے اندر سختی پاؤ، نرمی نہ پیدا کرو یہ معاملات میں۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی مدد اہل تقوی کے ساتھ ہے۔ اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا تو اللہ کی مدد ہوگی، تقوی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی۔ آپ عجیب و غریب یہ حقیقت ہے قرآن مجید کی، جس کو بار بار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آج بھی پیش کروں گا، ہمیشہ پیش کروں گا، کیونکہ اس حقیقت کو ہم سمجھیں۔ دیکھیں جب کبھی اللہ تعالیٰ نے کفر کا تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کفر کے سلسلے میں اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اپنے غضب کا اظہار فرمایا۔ کفر بغاوت کا نام ہے، کفر نافرمانی کا نام ہے۔ لیکن جب کفر کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو مسلمانوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے ساتھ مدد، نصرت اور ان کی کامیابی کا تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اہل کفر باغی نافرمان جہنم جائیں گے۔ تو اس کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے بولیے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا یا وَسِيقَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ہونا چاہیے، لیکن قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے کیا فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ
अहले तकवा से वादा किया। रजिस्टर में मुसलमानों के नाम लिखाकर अगर इलेक्शन कार्ड मुसलमानों का बना रहे हो तो इसके माने ये ना समझो तुम्हारे नाम हम जन्नत लिख रहे हैं, तकवा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तकवा वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया उनके लिए हम जन्नत का फैसला कर रहे हैं। यहाँ क्या फरमाया, यहाँ होना तो ये चाहिए था वालमू अन्नल्लाह माल मुस्लिमीन, जहाँ मुसलमानों का लश्कर जाएगा चाहे वो शराब पीते हुए जाए, जुआ खेलते हुए जाए, हम उसकी मदद करेंगे, नहीं। फरमाया वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तक़ीन, अगर तकवा होगा, अल्लाह के अहकाम के साथ तुम सफर करोगे, दीन को नाफिज करोगे, तब नुसरत का हमारा वादा है। सिफात पर है, मसला जात पर नहीं है। तो खानदान है मुसलमानों का और दावा है इस्लाम का, तो अल्लाह की मदद नहीं है। मदद है अल्लाह की उस वक्त जबकि वाक़तन दीन हो, जबकि हमारे अंदर ईमान की सिफात हो, उसी को तकवा कहते हैं। हराम से बचना हो, हलाल के ऊपर इक्तिफा हो, फराइज की पाबंदी हो। फरमाया वालमू, याद रखो, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और क्या फरमाया, वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आखिरी फतह अहले तकवा की होगी। लिहाजा तकवा हमारी जिंदगी में आना चाहिए। तकवा के माने ये ऐसे कुछ नहीं है जैसे कि नंस दीनदारी इख्तियार करते हैं दुनिया को छोड़कर, नहीं। तकवे के माने ये है कि आपको दुकानदारी करनी है, मुलाजमत करनी है, बाल बच्चों के साथ जीना है, खुश रहना है, बल्कि खुश रहना, अच्छा रहना है। बस ये कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, हराम का इर्तिकाब आपको नहीं करना है, और फराइज की पाबंदी आपको करनी है। फराइज के सिलसिले में सुस्ती गवारा नहीं है। अगर ये दो चीजें आ गई कि फराइज पर हम जमे हुए हैं और हराम से हम बचे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए तकवा है। उसके बाद आप जिंदगी के सारी चीजों में आप मुलव्विज़ रहिए, दुकानदारी आप कीजिए, मुलाजमत आप कीजिए, ज़राअत आप कीजिए, क़ियादत आप कीजिए, बच्चों के साथ खुशी की जिंदगी आप बसर कीजिए, हर चीज की आपको इजाजत है, सारी तरक्कियों के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, दो शर्तों के साथ। फराइज को आप न टालिए, फराइज के सिलसिले में सुस्ती न कीजिए, कोताही न कीजिए, और हराम का इर्तिकाब न हो, हराम से बचते रहें। इरशाद फरमाया वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन। अब ये तो पहला मजमून हो गया कि देखो कुफ्र के मामले में कोई रियायत नहीं होनी है। वही बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन, बरी है अल्लाह और उसके रसूल अहले शिर्क से, अहले कुफ्र से। अब इसके बाद दूसरा मजमून शुरू हो गया, वही निफाक का, कि सूरत में तो ईमान है जाहिर में, लेकिन अंदर कुफ्र है। फरमाया उनका आलम ये है कि वइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूल अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना। देखो जब कभी कोई सूरत उतरती है, सूरत तौबा नाजिल हो गई मसलन, तो कुछ लोग है कहते हैं कि इससे किसके ईमान में इजाफा हुआ, क्या जरूरत थी पूरी की पूरी सूरत नाजिल हुई, इतनी तफसील बयान की गई। तो फरमाया फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना व हुम यस्तबशिरून, ईमान वालों के अंदर और ईमान का इजाफा हो गया और वो खुश हो गए कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने इतने वादे फरमा दिए कि पक्का ईमान जिसके पास है उसको जन्नत मिलेगी, मर जाएगा, कट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कोई हरज नहीं, आखिरत उसकी सवर जाएगी। वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, और जिनके दिलों में रोग है, मर्ज है, निफाक है, फ़ज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम, उनकी गंदगी में मजीद गंदगी का इजाफा हुआ। रिज्सन गंदगी को कहते हैं, गलाजत को कहते हैं, सड़ी हुई चीजों को कहते हैं, नापाक चीजों को रिज्सन कहते हैं। तो निफाक को अल्लाह ताला नापाक चीज कह रहा है। जैसे कि गंदगी पड़ी होती है कूड़ा करकट में, वैसी ही फरमाया जिनके दिलों में गंदगी है ना, उनके पास और गंदगी का इजाफा हुआ। कि जैसे जैसे सूरत तौबा नाजिल होती चली गई, गैज़, गज़ब, नफरत, गुस्सा, लेकिन क्या करें, जाहिर नहीं कर सकते, तड़प रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, इनमें से मर जाए तो नमाज जनाजा ना पढ़िए, गुस्से से फटे जा रहे, बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो लाजमी बात है मुनाफिक है, जाहिर हो जाएंगे, मुसलमान निकाल फेंकेंगे, लिहाजा अंदर और पक गए। फरमाया ऐ नबी आप इनमें से किसी की दुआए मगफिरत, किसी के लिए दुआए मगफिरत न करें, और तड़प गए और गुस्सा आ गया, कुछ बोल नहीं सकते। हो सकता है घरों में जाके वो दीवारों से सर पीटते थे होंगे, लेकिन सामने कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है नबी इनसे सदका कबूल कीजिए, काबिल नहीं है, इनका माल नापाक है, गंदा है,
اسلام کی خدمت میں ان کا مال قابل قبول نہیں ہو سکتا، آپ نہ لیں۔ اور طلب لیں کہ وہ چارانے اٹھانے دے کر شان جتاتے تھے اور نام لکھا کے چاروں طرف اپنے آپ کو سینہ پھلا کے دکھاتے تھے، وہ تو ختم ہو گیا، اب تو ہم سے لیں گے ہی نہیں، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان سے کہہ دیجئے آئندہ تم کو ہمارے ساتھ نہیں چلنا ہے، جب ہمارا لشکر نکلے گا ہم تم کو نہیں چلنے دیں گے۔ اور غصہ آ گیا کہ وہ بڑی شان سے نکلتے تھے اور نکل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ راستے میں دھوکہ دیتے تھے۔ دھوکہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ غزوہ احد میں آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ 1000 کا لشکر ابی ابن کعب 300 کو لے کر واپس آ گیا اور مسلمانوں کو نہتا 700 کی تعداد میں چھوڑ دیا، جبکہ دشمن بڑی تعداد میں آ رہا ہے۔ تو یہ ساری دھوکے بازی، یہ فرار، یہ اب نہیں کر پائیں گے۔ پھر غیظ و غضب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بس یہ آیتوں کا نازل کیا ہونا ہے، صورتوں کا کیا نازل ہونا ہے کہ ان کا غضب بڑھتا جا رہا ہے، ان کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، ان کی گندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کفر پر مریں گے، یہ اللہ سے دشمنی، اس کے رسول سے دشمنی، دین سے دشمنی، بغض و عداوت کے ساتھ یہ مریں گے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ مر گئے اور وہ کفر میں پڑے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے کفر پہ وہ ختم ہو گئے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ کسی حکمت کی وجہ سے جو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کی لسٹ حضرت ابو درداء کو سنائی اور کسی کو نہیں، اور کہا دیکھو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، کسی کے سامنے کسی کا نام نہیں کھولنا، اوپن نہیں کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے اس حکم کو زندگی بھر نبھایا، کبھی کوئی لسٹ بیان نہیں کی۔ ہاں اتنا ہے کہ جب حضرت ابو درداء کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھتے تو حضرت عمر بھی نکل جاتے تھے، کیونکہ سمجھ جاتے تھے کہ اسی لسٹ میں سے ہے، اسی لیے ابو درداء نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پوری کی پوری جو لسٹ ہے جن کے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مطلع فرمایا تھا، وہ یہ پورے کفر پر مرے، ان کو کسی کو ایمان کی پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت نہیں فرمائی۔ اولا یرون، یہ نہیں دیکھتے ہیں انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، ہر سال یہ ایک ایک دو بار بڑی سخت آزمائش میں پڑتے ہیں۔ پہلے سال غزوہ بدر امتحان بنا، دوسرے سال غزوہ احد امتحان بنا، تیسرے سال پھر غزوہ بدر ہوا لیکن بہرحال لڑائی نہیں ہوئی، چوتھے سال 5ویں ہجری میں غزوہ خندق امتحان بنا۔ اس موقع پہ کتنے پروپیگنڈے کیے انہوں نے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو تو موت کے منہ تک پہنچا دیا، دیکھو چاروں طرف سے حملہ ہو گیا اور مدینے کا کوئی ڈیفنس نہیں رہ گیا، کوئی تحفظ نہیں رہ گیا، جتنا پروپیگنڈا چاہا کیا۔ ہر سال آزمائشوں میں پڑتے رہے لیکن ثم لا يتوبون، توبہ کی ان کو توفیق نہیں ہوئی، ولا هم يذكرون، اور نہ ہی انہوں نے نصیحت حاصل کی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب سورتیں نازل ہوتی ہے، آیتیں نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو چھانٹ چھانٹ کے دیکھتے ہیں، میرا تیرا تذکرہ تو نہیں ہے، مارے گھبراہٹ کے دل پھٹتا رہتا ہے، میرا نام تو نہیں نازل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کہ ایسا تو نہیں میرا پول کھول دینے والا ہے، لہذا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد حل یراکم من احد، جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، ثم انصرفوا، پھر آہستہ سے سرک جاتے ہیں، آہستہ سے سرک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اور مسلمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے قریب ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول بتلائیے کیا حکم نازل ہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے یہ آیت نازل ہوئی، یاد کرو بیٹھ کر، سب آیتیں یاد کرنے لگتے ہیں، حفظ کرنے لگتے ہیں، نمازوں میں دہرانے لگتے ہیں، اور منافقین اس توفیق سے محروم بھاگتے چلے آتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، خود اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو محروم کر دیا توفیق سے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو نہیں معلوم حقیقت کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ان کو نہیں معلوم۔ سچے دل سے اگر وہ اسلام قبول کیے ہوتے تو شاید ان کا شمار بھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے اجلے صحابہ میں ہوتا، آگے چل کے ایک بڑی اسلامی سلطنت کے وہ معاہدین قرار پاتے۔ لیکن ان احمقوں کو، بے وقوفوں کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی دینے والا ہے آخرت کے ساتھ ساتھ، آخرت اصل مطلوب ہے بندے مومن کا، لیکن دنیا بھی اللہ تعالیٰ تم کو دینے والا ہے، کم سے کم دنیا ہی کے لیے وہ سچے دل سے اسلام قبول کرتے، لیکن بالکل ناواقف تھے، جس کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوئی کہ اسلام سے محروم وہ مرے، دین سے محروم مرے۔ هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون، کتنے حساس تھے،
ہمارے صحابہ اور ہمارے اکابر اللہ والے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں نماز ہو رہی تھی اور اعلان کرنے والے نے اعلان کیا. ایک اعلان کرنے والے نے اعلان ہوتا ہے نا نماز کے بعد یہ ہوگا, نماز کے بعد وہ ہوگا. تو کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اور کہا کہ اے مصلیو, اے نماز پڑھنے والوں, انصرفوا من صلاتکم, نماز ختم کر لو تو یہ کام کرنا ہے. تو انصرفوا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا انصرفوا کا لفظ نہیں, انصراف کا لفظ لوٹنے کا ہی ہے. انصراف کا لفظ دوبارہ کہیں اور منتقل ہونے ہی کا ہے, لیکن فرمایا نہیں, یہ اللہ نے قرآن مجید میں منافقوں کے لیے استعمال کیا, یہ لفظ استعمال مت کرو. کہا اذن قلبوا من صلاتکم, انقلبا کا لفظ استعمال کرو, یہی ہم معنی ہے. لیکن مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل کا لفظ استعمال کیا. لہذا اعلان کرنے والے کو ٹوک کر کہا انقلبوا کا لفظ استعمال کرو, انصرفوا کا لفظ استعمال نہ کرو. جو لفظ منافقین کے لیے ہوا ہے وہ مومنوں کے لیے استعمال نہ کرو. اتنے حساس تھے, اتنے نفاق سے اس قدر بیداری تھی کہ اس لفظ کے استعمال کو بھی انہوں نے پسند نہیں فرمایا. اور میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ بات رکھتا ہوں کہ نفاق کی جو علامتیں اور جراثیم ہیں ان پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے دل میں, ہماری شخصیت میں تو وہ داخل نہیں ہو رہے ہیں. اگر یہ کیفیت ہے کہ ہم گھبراتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کے مطالعے سے اور سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو میری دکھتی ہوئی رگ پر اللہ کا کلام انگلی نہ رکھ دے, میرا بھی کوئی مرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ واشگاف نہ کر دے, اگر یہ ڈر ہے تو نفاق کی علامت ہے. کھل کر آپ اللہ کے کلام کا مطالعہ کیجیے اور آپ پیش کر دیجیے اپنی شخصیت کو, اے اللہ جیسے آپ اصلاح کرنا ہے اصلاح فرما دیں. جو میرے اندر خطا ہے, کمی ہے, کوتاہی ہے, اللہ کے کلام سے اس سے میری اصلاح ہو جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی قسمت ہو سکتی ہے, کامیابی ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد سے یہ آخری آیت ہے جو عظیم الشان آیت ہے. ہر اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے بھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے بھی, ہمارے اور آپ کے عمل کے اعتبار سے بھی. کیا فرمایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ غزوہ تبوک کا تذکرہ, جنگ کا تذکرہ, منافقین کا تذکرہ, مشرکین کا تذکرہ, باغیوں کا تذکرہ اور قتال کا تذکرہ. ایسا نہ ہو تم یہ سمجھو کہ بڑے مشکل احکام ہیں, پریشانی کے مسائل ہیں جو ہم پر لاد دیے جا رہے ہیں. ہرگز نہیں. اے ایمان والو, دیکھو تمہارے درمیان جو رسول آئے ہیں وہ رسول بڑے پیارے ہیں, تم سے بہت محبت کرنے والے ہیں. لقد جاءکم, بے شک تمہارے پاس آ چکا ہے ایک ایسا رسول جو خود تمہی میں سے ہے. عرب جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری بنی آدم میں سے اللہ تعالیٰ نے عرب کے اس قبیلے کو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے اس کا انتخاب کیا, قریش. اور فرمایا قریش میں جو سب سے پیارا خاندان تھا, سب سے اچھا خاندان تھا, سب سے نیک خاندان تھا, وہ بنی ہاشم کا خانوادہ, اللہ نے اس کا انتخاب کیا. اور بنی ہاشم میں جو سب سے پیارا نوجوان تھا, سب سے خوبصورت نوجوان تھا, جو سب سے اچھا نوجوان تھا, عبداللہ, ان کا انتخاب کیا اور ان سے مجھے پیدا کیا. تو یہ اللہ کے رسول خود فرماتے تھے کہ میرے نسب سے قریش ناواقف نہیں, سب سے اعلیٰ ترین خاندان ہے میرا. ایک تو یہ کہ, اور دوسرے یہ زبان کے اعتبار سے سب سے اچھی ٹکسالی عربی بولنے والا خاندان, قریش کا خاندان. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انتخاب جو کیا وہ کامل انتخاب کیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم, کہ دیکھو تمہارے درمیان سے ایک رسول ہے. اگر اللہ کا رسول وہ کہیں اور سے آیا ہوتا, کسی اور مملکت, تو روم کا ہوتا, ایران کا ہوتا, تو عرب کہتے ہیں کون ہے, ہم تو پہچانتے ہی نہیں, ہم کیسے ان کی بات مان لیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے انہی کے درمیان پروان چڑھایا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کو دیکھا, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو دیکھا, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردیوں کو دیکھا, بیواؤں کے ساتھ جو سلوک, یتیموں کے ساتھ جو سلوک, ہمدردی اور محبت. ابھی عید گزر چکی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ایک جشن کے موقع پر, ایک عید کے موقع پر دروازے سے گزر رہے ہیں, سڑک سے گزر رہے ہیں,
تو ایک چھوٹا سا بچہ ایک کنارے کھڑا رو رہا ہے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹے کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ لڑکے تو سب کھیل رہے ہیں, تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد ہی نہیں ہے جو مجھے پیسے دے اور میں کوئی چیز خریدوں, اور کھیلوں میں تو یتیم ہوں. یتیم کی عید کوئی عید ہوتی تو کہا بیٹے تم اپنے آپ کو یتیم نہ کہو, محمد تمہارے والد ہے, میں تمہارا باپ ہوں, فاطمہ تمہاری بہن ہے, آؤ تم میرے ساتھ آؤ کہہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر لاتے ہیں, اچھے سے اچھا جوڑا پہناتے ہیں, اس کو تحفے دیتے ہیں, خریدنے کے لیے کچھ چیزیں دیتے ہیں کہ جاؤ کھلونے خریدو. ہمارے خوشی کے وہ ہنستا کھیلتا ہوا پھر سڑکوں پر برآمد ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردیاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں عربوں کے سامنے تھی. قریش دیکھ رہے تھے, امین کہہ کے پکارتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرواتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امانتیں رکھواتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے کوئی مخفی نہیں تھی, اجنبی نہیں تھی, پوشیدہ نہیں تھی, اچھی طرح وہ جانتے تھے. لہذا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہارے ہی تو درمیان سے اللہ کے رسول منتخب ہوئے ہیں. اور ان کی صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم, جس سے تم کو تکلیف پہنچتی ہو ان کو بہت گرا گزرتا ہے. جو چیز تم کو مشقت میں ڈال دیتی ہے, مصیبت میں ڈال دیتی ہے, آزمائش میں ڈال دیتی ہے, اس کو اللہ کے رسول پسند نہیں فرماتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, دو چیزیں اللہ کے رسول کی خدمت میں جب بھی آتی, یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے کہ امت کے لیے کس میں آسانی ہے, اس کو قبول فرماتے. اور عالم یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت کا یہ عالم کہ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے, اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول کی نماز کی گواہی دیتے ہوئے صحابہ کہتے ہیں کہ جب جنت کی آیتیں پڑھتے تو ایسا لگتا تھا کہ ایک قدم پر جنت کے پھل ہے, ہاتھ پھیلا کے توڑ لو, اور جب جہنم کی آیت پڑھتے تو ایسا لگتا تھا کہ ایک قدم پر جہنم ہے جیسے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا وزن طاری ہو جاتا, ایسے سکتے میں صحابہ آ جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ مسجد نبوی کی وہ نماز, میں اور آپ اتنے گناہ گار, اور آج 1500 سال بعد اس قدر ناقص ایمان کے کمزور, کم سے کم میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں آپ کا ایمان الحمدللہ اچھا ہوگا. مسجد نبوی میں ہم لوگ جاتے ہیں تو کتنا نماز میں مزہ آتا, ذرا اندازہ لگائیے. اور اللہ کے رسول کی امامت کی نماز, صحابہ مقتدی, کیا نماز کی کیفیت ہوگی. لیکن راوی کہتا ہے پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آتی تو اللہ کے رسول نماز مختصر کر دیتے تھے. اللہ کے رسول نماز مختصر کر دیتے تھے کیونکہ فرماتے تھے کہ ماں مشقت میں پڑ جائے گی, مجھے گوارا نہیں ہے, ماں پریشان ہو جائے گی, مجھے گوارا نہیں ہے. یہ امت پر شفقت کا عالم یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چیزوں میں یہ فرماتے ہیں اگر میری امت مشقت میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو یوں حکم دیتا, لیکن امت مشقت میں پڑ جائے گی اسی لیے میں یہ حکم نہیں دیتا ہوں. اور خود ابھی تراویح کا مسئلہ گزر چکا ہے, الحمدللہ آپ نے رمضان بھر تراویح کا اہتمام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن تراویح کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تیسرے دن تراویح کے لیے, پہلے دن اللہ کے رسول کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, صحابہ جمع ہو گئے, نماز ہو گئی. دوسرے دن بھی صحابہ کھڑے ہو گئے, نماز ہو گئی. تیسرے دن اللہ کے رسول باہر تشریف نہیں لائے, حجرے کے قریب بیٹھ کر لوگ کہہ رہے ہیں, آواز نکال رہے ہیں, یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں نکلے. فجر میں آپ برآمد ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو رات کی نماز اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اگر میں تیسری رات بھی نکلتا اور تمہاری امامت کرتا تو شاید یہ واجب ہو جاتی اور میری امت مشقت پہ پڑ جاتی, میری امت مشقت پہ نہ پڑے. امت کی مشقت اللہ کے رسول کو گوارا نہیں تھی. کیا فرمایا؟ عزیز علیہ ما عنتم, جس سے تم تکلیف میں پڑ جاؤ, مشقت میں, پریشانی میں پڑ جاؤ, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی گراں ہیں, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں فرماتے. بالمؤمنین رؤوف, مومنوں کے لیے بہت ہمدرد ہیں, رحیم, بڑے مہربان ہیں. رؤوف اور رحیم کا ترجمہ ذرا اردو میں تو پیچیدہ ہے, دونوں مہربانی سے یا کسی نرم دلی سے آپ کر لیجئے, لیکن عربی کے اعتبار سے دونوں لفظ بڑے خوبصورت اور الگ الگ مفہوم کے حامل ہیں. رؤوف کہتے ہیں ان ہمدردیوں کو,
ان مہربانیوں کو جہاں پہ کہ مصیبتوں کا ازالہ ہو. مصیبتوں کے ازالے کے لیے جو انسان ہمدردی کرتا ہے اور مشقتوں کے ازالے کے لیے جو ہمدردی کی جاتی ہے اس میں رؤوف کا پہلو ہوتا ہے. اور جہاں مصیبتوں کے ازالے کا کوئی مفہوم نہیں، محض ہمدردی ہی ہمدردی ہو، محض مہربانی ہی مہربانی ہو، تو وہاں پہ رحم کا تصور ہوتا ہے. تو دونوں صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور بہت سچ لکھا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دو صفات کو، کسی نبی رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دو صفات کو ثابت نہیں کیا سوائے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اپنی دو صفات کو، اللہ ہے رؤوف، اللہ ہے رحیم، اپنی دو صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیان کیا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنی محبت تھی آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سے، ہم سے. یہ جو امت بیٹھی ہوئی ہے مومنین، یہ امت کے جو بعض ایلیمنٹ، اس امت کے جو بعض افراد آج قیدیانیت کے شکار ہو رہے ہیں، ان سے، اس امت کے بعض افراد آج جو عیسائیت کے شکار ہو رہے ہیں، ان سے کتنی محبت تھی اللہ کے رسول کو، آپ اندازہ لگائیے. اور جب امتیوں کے اعمال جمعرات کو پیش ہوتے ہوں گے تو شاید اتنا روتے ہوں گے اللہ کے رسول کہ کتنا خون بہا کے، پسینہ بہا کے میں نے اسلام پہنچایا تھا، تم یہ کر رہے ہو. اور ان امتیوں سے اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی جن کو آج شام میں، اسکولوں میں، دواخانوں میں تباہ کیا جا رہا ہے، بم مار مار کے ختم کیا جا رہا ہے. کتنی محبت تھی ان امتیوں سے جو فلسطین میں سسک رہے، تڑپ رہے، مر رہے. اور کتنی محبت تھی ان امتیوں سے جن کو برما میں لاکھوں کی تعداد میں نکال کے سڑکوں پہ ڈال دیا گیا، شیلٹر تک نہیں ہے، سر پر ان کے کوئی سہارا نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مومنین ہیں جن پر اللہ کے رسول شفقت فرماتے تھے، محبت فرماتے تھے. اور ثبوت ایسا اللہ کے رسول نے ہمارے اور آپ کے لیے پیش کیا، آپ حیران ہو جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور میرے بھائیوں کو بھی میں قیامت کے دن پہچان لوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، صحابہ کہہ رہے ہیں، خوشی سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم ہیں آپ کے بھائی، ہمارے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تمہارے بارے میں نہیں کر رہا ہوں. یہ اخون کا جو لفظ استعمال تمہارے بارے میں نہیں کر، تمہارے بعد جو امت آئی جن کو میں نے نہیں دیکھا ان کو میں اپنے بھائیوں سے تعبیر کر رہا ہوں. اخون کا لفظ استعمال کیا، میرے بھائیوں کو. اور میں میرے بھائیوں کو بھی انشاءاللہ میدان حشر میں حوض کوثر سے جام پلاؤں گا، پیالہ پلاؤں گا. تو میرے بھائیوں کا لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے رسول کی ملت پر پیدا ہوئے. تو میرے دوستوں بزرگوں، فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت محبت کرنے والے تم سے نبی اور رسول. اور تمہارا عالم یہ کہ ناشنا وہ باغی اولاد جو ماں باپ کی محبتوں کا جواب نہیں دیتی ہے اور سڑکوں پہ تباہ ہوتی ہے اور ماں باپ ہے کہ رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کہیں ہمارا رات کا حشر انہی کے ساتھ نہ ہو. ذرا سوچیے آپ، ان باغی امتیوں میں سے نہ ہو جن کے لیے اللہ کے رسول رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہوگا، میدان حشر میں سجدے میں گریں گے تو اللہم امتی 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 امتی، اللہ میری امت میری امت میری امت. اور ہمارا عالم یہ کہ ہفتوں گزر جاتے ہیں درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. سوچیے آپ، کہاں ہے اللہ کے رسول کے احکام، کہاں سنتیں، کہاں اللہ کے رسول کی محبت، کہاں اللہ کے رسول کی امت کی محبت. فرمایا کہ دیکھو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی تو مومنوں کے سلسلے میں بہت شفقت والے، نرمی والے، رحمتوں والے ہیں. لہذا امتیوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنا چاہیے، بس شدید محبت کرنی چاہیے. اتنی محبت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں لیکن ذرا جان عزیز ہے، ذرا زندگی، اپنی جان، اپنی شخصیت تو زیادہ عزیز ہے، باقی اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں. تو فرمایا عمر ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، عمر ابھی تمہارا اسلام مکمل نہیں ہوا کا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا دل ٹھنڈا پڑ گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول مال دولت ماں باپ جان سب سے زیادہ اب آپ سے میں محبت کرتا ہوں. کہا عمر اب تو مسلمان کامل الایمان اب ہوئے، سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، تب آپ کامل الایمان ہیں.
اس کے بعد آپ دیکھیے سنتوں پر عمل کرنا کتنا آسان ہوگا. اس کے بعد آپ کو عالم کی ضرورت نہیں ہوگی. میجرمنٹ شریعت کا حکم 1 انچ کا ہے, 1.5 انچ کا ہے, 2 انچ کا ہے, نہیں. پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ویسے میں رہوں گا, یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال دے. فرمایا کہ اتنے پیارے رسول, ایسی شفیق شخصیت, ہمدرد, ایسے رحم و کرم والے, ایسی رؤوف رحیم شخصیت, اس کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا منہ پھیرتے ہیں تو پھر اے نبی آپ کو کوئی ان سے لینا دینا نہیں. نفاق پہ مرے, کفر پہ مرے, باغی ہو کے مرے, کسی پہ بھی مرے, اے نبی آپ کہیے فَقُلْ حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے, میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں, لہذا جو اجر دینا ہے اللہ دے گا. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, علیہ توکلت, میں اس پہ ہی بھروسہ کرتا ہوں. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اور وہی رب عرش عظیم ہے, عظیم الشان, جو اس کی سلطنت کا مظہر ہے, اس کی سلطنت کا جو بہت بڑا عجیب و غریب مرکز ہے جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے اپنی ناقص عقل سے, وہ عرش کہلاتا ہے. وہ کیا ہے عالم بالا کا ایک نورانی مقام, اس کو ہم اپنی چھوٹی سی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. لہذا فرمایا جو رب عرش عظیم ہے, عظیم الشان, تخت شاہی پہ جو جلوہ فگن ہے, متمکن ہے, اسی پروردگار کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں. وہی میرا کارساز ہے, کام بنانے والا ہے, کسی سے کیا لینا دینا. یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد تقوی کا, اخلاص کا, ایمان کا, احسان کا, اسلام کا جو منظر, جو کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی وہ قابل ملاحظہ ہوگی کہ اللہ پر بھروسہ, جو میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میں ان کی خدمت کر رہا ہوں, اس لیے نہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, تھینک یو کہتے ہیں, شکریہ کہتے ہیں, بدلہ دیتے نہیں, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ مجھے عنایت فرمائے گا. پھر ایک اعتماد کے ساتھ آپ دین پر عمل کریں گے, ایک اعتماد کے ساتھ زندگی بسر ہوگی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم مصیبتوں میں پھنس جاؤ, پریشانیوں میں, آزمائشوں میں اگر شکار ہو جاؤ تو تم یہی کہو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. آیت کا تقریباً 75% حصہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ, اتنا آپ چھوڑ دیجئے. اس کے بعد سے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اس کی مستقل تلاوت کرو تو فرمایا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد نازل ہوگی, وہ حالات کو تمہارے حق میں بہتر بنائے گا. لہذا اس آیت کا ورد رہنا چاہیے. یہ عظیم الشان آیت ہے جو ہمارے لیے بہت کام آنے والی ہے. مختلف مصیبتوں میں, مختلف پریشانیوں میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر اس کو پڑھتے تھے. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جو صبح شام اس آیت کو پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ مختلف قسم کی آفتوں سے وہ محفوظ رہے گا اور مختلف قسم کی مصیبتوں سے وہ محفوظ رہے گا. لہذا اس آیت کی یہ برکت ہے اور آپ اس کا اہتمام کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.